الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دینی بھائیوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ایک خوبصورت زندگی سے ہمیں نوازا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیبی نظام کے تحت وہ بڑا ہوتا ہے، پرورش ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، زندگی گزارتے گزارتے ایک دن وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہ پوری زندگی، لائف، وقت اور ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اب اس زندگی کے بارے میں انسان اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ زندگی ختم ہونے کے بعد قبر کا معاملہ ہے، حشر کا معاملہ ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین بولے گی کہ اس زمین کے اوپر کتنے اچھے کام کیے گئے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی گئی۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبان پر تالے لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، انسانوں کے ہاتھ پیر بولیں گے کہ ہمارے ذریعے سے کتنے کتنے گناہ کیے گئے تھے، بما کانوا یکسبون، کون کون سی نافرمانیاں ہاتھ پیر سے کی گئی تھی، زبان سے کتنا جھوٹ بولا گیا تھا۔ پوری زندگی کی جو ٹائمنگ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اب اس زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف ستھرا کس طرح کیا جائے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ زندگی کو پاک صاف کس طرح کیا جائے، زندگی کو اللہ کی فرمانبرداری میں کس طرح گزارا جائے، آدمی اپنی زندگی کو صاف کر کے اللہ کے سامنے کس طرح پیش کر سکے۔ تو اس کے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ انسانوں کے گناہوں کو بالکل ایسا مٹا دیتی ہے جیسا انسان نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک تعجب کی بات، ہمارے داہنے اور بائیں کندھے پر دو فرشتے بیٹھے، کرامن کاتبین، ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو داہنے کندھے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے کہ اس آدمی نے اس وقت میں اتنی نیکی کی اور اتنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی۔ لیکن جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ بائیں طرف والا فرشتہ دائیں والا کو پوچھتا ہے کہ اس آدمی نے گناہ کیا ہے، میں لکھ لوں؟ یہ دائیں والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ اگر آدمی اسی وقت فوراً توبہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس گناہ کو چھوڑنے کے معاملے میں یہ گناہ والا فرشتہ خود ایک نیکی لکھتا ہے، یعنی گناہ کو کرنے کا ارادہ کر لیا، اب گناہ کو چھوڑ رہا ہے آدمی کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، تو اس گناہ کو چھوڑنے کے بدلے نیکی والا فرشتہ اس کی ایک نیکی لکھتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ تو زندگی ہماری گزر رہی ہے، روز
جنازے اٹھتے ہیں۔ آج یہ ہمارے حافظ زید صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت اور مغفرت فرماوے، کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرماوے، اعلیٰ علیین میں درجہ نصیب فرماوے، صبر جمیل اور اجر جزیل کی توفیق سے مالامال فرماوے۔ روزانہ انتقال ہو رہیں گے، یہ روزانہ اٹھنے والے جنازے ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ ایک دن تمہارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے، اور اس اٹھنے والے جنازے سے پہلے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے جا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزر جائے، ورنہ گناہ کرتے کرتے انسان کا دل اس طرح کالا پڑ جاتا ہے کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کے دل میں خیر کی اور نیکی کی بات اثر بھی نہیں کرتی، اور یہ آدمی گناہ کرتے کرتے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جاتی ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور قبر کی اندھیری کوٹڑی میں اتار کر چلے آتے ہیں۔ بس زندگی میں ساتھ دینے والے یہیں تک ساتھ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ پیار کرنے والی ماں قبر میں ساتھ دیتی ہو، یا پیار کرنے والی بیوی قبر میں ساتھ آتی ہو؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ زندگی میں ساتھ دینے والے صرف قبر تک ساتھ دیتے ہیں، اور بس یہاں سے آدمی کے اپنے اعمال اور اپنے نیک کام ساتھ دے سکتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اگر گناہوں کا دفتر بھرا ہوا ہے تو زندگی کا پورا کیا کرایہ سب بیکار ہو جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے اپنے معاملے کو صاف کرنے والے ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے، کب زندگی ختم ہو جائے یہ نہیں ہے کہ آدمی زندگی گزار کر 100 سال تک پہنچ جائے اس کے بعد ہی موت آئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان ہٹا کٹا تیار ہو کر گاڑی لے کر نکلتا ہے اور ایکسیڈنٹ کی موت مر جاتا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں گھر واپس لوٹ بھی نہیں پاؤں گا کہ میرا انتقال ہو جائے۔ تو آدمی ہر وقت اس فکر میں رہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں۔ بہت ایزی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے، تفسیر کے سبق میں بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، کس طرح اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ توبہ کا ایک واقعہ میں آپ کو بتلاؤں۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم علیہ السلام نے ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید سعد ابن مالک ابن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ تشریف فرما ہے اور حضور اگلی امتوں کے واقعات سنا رہے ہیں۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے بہت سارے گناہ کیے، 99 آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا، نمبر 99 کو ٹپکا دیا۔ اس کے بعد اس آدمی کو فکر ہوا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، توبہ کرنی چاہیے، اس کو زندگی کی فکر ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے معاملے کو کس طرح اللہ سے نمٹاؤں، کس طرح توبہ کروں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ۔ عیسائی راہب کا لوگوں نے بتا دیا، گیا اس کے پاس اور اس کو کہا کہ حضرت میرے سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کروں، تو میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ راہب نے صاف منع کر دیا کہ نہ بھائی تیری کوئی توبہ نہیں، اب توبہ کا موقع ختم ہو گیا۔ تو اس گنہگار آدمی نے سوچا کہ اب توبہ کا کوئی موقع نہیں ہے، 99 تو پورے 100 تو بھی ٹپک گیا، اس کو بھی ٹپکا دیا، پوری سینچری مار کہ تو بھی آ جائے بیچ میں، اس کو بھی ٹپکا دیا۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اس کو واپس، لیکن اس آدمی کو توبہ کی فکر لگی ہوئی تھی کہ 99 کو اڑا دیا، اس کے پاس آیا، اس نے بھی منع کر دیا، اس کو بھی اڑا دیا، اب پورے 100 ہو گئے ہیں، لیکن اس کو یہ فکر ہے کہ میری موت سے پہلے میں توبہ کروں۔ اس نے پھر پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون سا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، یعبدون اللہ، اس بستی کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہو، اللہ کی عبادت کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ گیا، اللہ والوں سے ملا، انہوں نے کہا بالکل فکر کی بات نہیں، توبہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، آپ توبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اس آدمی کو بھی راستے میں ہی، وہ جا رہا تھا، راستے میں ہی موت آ گئی، یعنی جس آدمی کا پتہ دیا گیا تھا اس آدمی سے ملاقات ہو، اس سے پہلے ہی آدمی کی موت کا وقت آ گیا۔ اب یہ آدمی چکرا رہا ہے، موت کے بالکل قریب ہے، اس نے سوچا کہ میں جلدی جلدی بھاگتا چلوں، یہ آدمی گر گیا موت کی وجہ سے، پھر بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤں، جس بستی میں مجھے جانا ہے اس طرف میں چلا جاؤں۔
بالآخر اس کی موت آ گئی۔ ابھی اس بستی میں پہنچے اس سے پہلے ہی اس بندے کی موت کا وقت آ گیا۔ اب آپ سنیے اس واقعے کے اندر حضور اکرم علیہ السلام کیا بتلا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس آدمی کی موت کا وقت آ گیا، یہ آدمی مر گیا، اب ایک طرف رحمت کے فرشتے بھی آئے اس کو لینے کے لیے، ایک طرف عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ اب دونوں طرف کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ عذاب کے فرشتے کہتے کہ ہم اس کی روح قبضہ کریں گے، جہنم میں لے جائیں گے، اس نے کہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ اور ایک طرف رحمت کے فرشتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، دل میں پشیمانی لے کر نکلا تھا، اس لیے ہم اسے جنت میں لے جائیں گے، ہم اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، اور اس آدمی نے، فرشتے نے انسان کی شکل میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ یہ دیکھو کہ جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں سے لے کر جہاں اس کو جانا ہے اس پوری زمین کا ناپ لو، لمبائی کو ماپو کہ کتنی لمبی چوڑی زمین ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھو کہ اس کی موت جہاں آئی ہے اس جگہ سے لے کر جہاں سے وہ نکلا ہے وہ بستی گنہگار بستی قریب ہے یا وہ بستی قریب ہے جہاں یہ جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا، اس آدمی کا جو موت کے وقت جو لڑیاں کھا رہا تھا وہ اور جو دوڑ رہا تھا، بس تھوڑا سا اتنا سا فاصلہ بچ گیا تھا، یعنی یہ سمجھو کہ جس بستی میں وہ جا رہا تھا اس سے وہ قریب ہو گیا تھا۔ رحمت کے فرشتوں کے بارے میں فیصلہ ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اتنے بڑے غفور رحیم، آپ سوچئے 100 آدمیوں کو قتل کرنے والا آدمی بھی اللہ کے رحمت سے دور نہیں، تو ہمارے جیسے مسلمان نماز پڑھنے والے اگر تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے توبہ کر لیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ اب یقین جانیے زندگی کب ختم ہونے والی ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پاس بہت سارے گناہ ہیں، آدمی کا بولنا چالنا قدم قدم پر گنہگار آدمی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں ہے، بلکہ جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اس طرح قبول ہوتی ہے کہ اس کے دفتر کے اندر، اس کے نامہ اعمال کے اندر جو گناہ لکھے جا چکے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے جتنے تو گناہوں سے توبہ کیے وہ سب گناہ مٹا دو، اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بھی نہیں کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ توبہ کا انتظار کر رہا ہے، تو ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ بالکل ایزی ہے، بالکل ایزی۔ حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ قرآن شریف کے اندر ارشاد ہے کہ توبہ نصوح کیجیے۔ توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ تو 3 چیزیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آدمی جس گناہ کے اندر ملوث ہے اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھے اور اس سے پشیمان ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، دل کے اندر غم ہو، رنج ہو، پشیمانی ہو۔ نمبر 2، جس گناہ کو کر رہا ہے اس کو بالکل چھوڑ دے، یعنی ایک آدمی شراب پی رہا ہے، بالکل شراب کو چھوڑ دے کہ اب مجھے شراب نہیں پینی۔ اور تیسرا یہ کہ آدمی اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ مجھے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں زندگی گزرے گی، آئندہ مجھے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ بس ان 3 چیزوں کا نام توبہ ہے۔ دل سے پشیمانی ہو، جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے اور آئندہ اس کو کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ بہت ایزی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہے کہ آدمی کے گناہ جڑ سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اس لیے کہ زندگی ہے تو گناہ ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا راستہ ہے۔ جب تک سورج پچھم سے نہیں نکل جاتا وہاں تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن ہم اس کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ سورج کب نکلنے والا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس سے پہلے ہماری موت کب ہونے والی وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ تو ہم اسی مجلس میں اس بات کا ارادہ کریں، ہو سکے تو ہر مسلمان 2 رکعت نماز پڑھ کر روزانہ سونے سے پہلے اپنا معاملہ کلیئر کر کے سوئے کہ پتہ نہیں صبح آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی ہے، صبح زندگی باقی رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے، توبہ کر کے سوئے، اپنے معاملات کو صاف کر کے سوئے۔ اور توبہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے، نمازیں چھوٹی ہیں تو نمازوں کو قضا کرنے کی فکر کریں، روزے چھوٹے ہیں تو روزوں کو قضا کرنے کی فکر کریں، زکوٰۃ باقی ہے تو زکوٰۃ کو حساب کر کے ادا کرنے کی فکر کریں، انسانوں کے حق باقی ہے، کسی کے پیسے لیے ہیں دینے کا باقی ہے، جتنا جلدی ہو سکے دے دیں، قرض لیا ہے ادھار لیا ہے جتنا جلدی ہو سکے انسان
انسانوں کا معاملہ کلیئر ہو جائے. کسی کو گالی دی ہے, کسی سے بات چیت بند ہے, چھوٹ چھٹاؤ ہے, دشمنی ہے, نفرت ہے, عداوت ہے, جتنا ہو سکے جلدی اپنے معاملات کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ جمعہ کی نماز کے بعد ہماری زندگی باقی رہے گی کہ ختم ہو جائے گی. اللہ کے واسطے اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے, اپنی زندگی پر افسوس کیجیے, اور اللہ کو راضی کر کے زندگی سے اس طرح زندگی کو گزارنے والے ہم بنے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ہماری روح کو جنت الفردوس میں جگہ مل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.